جاوید صاحب، ایک کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو حور ہے وہ جنت میں وہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ ایک صفت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہی جنت میں ہوں گی، لیکن قرآن مجید میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پر ایسی حوریں ہوں گی جن کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، تو وہ بیویاں پھر کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، جب ہم جنت میں جائیں گے تو مرد ہوں یا عورتیں، ان کی ایک نئی تخلیق ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کے بوڑھے وہاں پہ بوڑھے اٹھا دیے جائیں گے. ایک نئی تخلیق ہوگی. اس کو دوبارہ قرآن نے سے بیان اٹھائے کیا جائیں گے ہے. سب؟ آپ بھی، میں بھی، ہم سب وہاں نئے سرے سے بنائے جائیں گے. اچھا. تو اس لیے ہر ایک نیا ہی ہوگا، مرد بھی عورتیں بھی سب نئے ہی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک نئی تخلیق کے طور پر وجود بخشا ہوگا. اس کی تفصیلات حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں. اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا. دیکھیے، جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ حور کا لفظ سن کر اردو زبان جاننے والا ایک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کسی الگ مخلوق کا ذکر ہے. یہ اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے. اس کا مطلب ہے گوریاں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اسم علم نہیں ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے. قرآن مجید میں خواتین کے لیے بہت سی صفات استعمال ہوئی ہیں. دنیا کی خواتین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں، جنت کی خواتین کے لیے بھی استعمال ہوئی ہیں. اس لیے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک الگ مخلوق ہے. جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی، اس سے یہ لازم نہیں آتا. پر یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ الگ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی لازم دیکھیے، نہیں اللہ آتا. تعالیٰ کوئی مخلوقات پیدا کرے، ان مخلوقات کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، اس پہ قدغن لگانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے تو صرف یہ عرض کیا تھا، اور یہ صرف میں نے ہی نہیں عرض کیا بلکہ بہت سے اہل علم یہی رائے رکھتے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں جگہ جگہ کلام کیے. انہیں تو بلکہ اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، بلکہ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بچیاں چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں، اصل میں وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک نئی تخلیق کے طور پر، نئی مخلوق کے طور پر وجود بخش دے گا. اسی طرح ولدان المخلدون کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہیں یہ عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی تعبیریں ہیں. اس سے کسی الگ مخلوق پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک. جاوید صاحب، ایک کویشچن میرے پاس ہے، وہ کافی دلچسپ کویشچن ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی وجہ سے ایک شخص کو جنت عطا کرے اور ہمیشہ کی جنت دے دے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کے نتیجے میں جو سزا ملے جہنم کی وہ ہمیشہ کی ہو؟ ہمیشہ کی سزا ایک طرح سے مناسبت نہیں رکھتی. بھائی، جرم جتنا بھی ہوگا کوئی نہ کوئی اس کی میگنیٹیوڈ ہوگا اس جرم کا، اس کے لحاظ سے جہنم کہیں نہ کہیں ختم ہو جانی چاہیے. جہنم ہمیشہ کے لیے کیوں ہوگی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک ہے کسی جرم کی سزا بیان کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں، حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے، اس کے باوجود میرا انکار کر دیتے ہیں. میرے پیغمبر آتے ہیں تو ان کے مقابلے میں بھی زدم زدہ کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. حقائق واضح ہونے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، استکبار کا رویہ اختیار کر کے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر بھی اس جرم کی ظاہر ہے کہ مقدار ہوگی نا، کوئی نہ کوئی. اس جرم کی کیا مقدار ہے؟ میں نہیں جانتا، جرم کی لیکن مقدار تو آج تک وہ لوگ کے جو سزائیں مقرر کرتے ہیں، دنیا میں سزائیں مقرر کرتے ہیں، وہ بھی نہیں بتا سکے. یعنی کیا چوری کے جرم کی مقدار یہی ہے کہ اس کو 3 سال کی سزا دی جائے؟ 4 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے، 7 بھی ہو میں سکتی تو ہے. انسان ہوں نا، میں تو ناقص العقل ہوں، لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر بھی ہے. وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے، جس جرم کی یہ سزا بیان ہوئی ہے وہ سرکشی اور استکبار کا جرم ہے. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. یعنی جانتے بوجھتے آپ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں. آپ پر حقیقت واضح، آپ نے انکار کر دیا ہے. آپ نے خدا کے مقابلے میں اس کے شریک ٹھہرائے ہیں. آپ کو متنبہ کیا گیا، آپ کو توجہ دلائی گئی، آپ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس لیے سزا تو اس کائنات کے خالق کو جو وہ چاہے دے، اس کو پورا حق ہے، اور اس نے وہ سزا بیان کر دی ہے. اب آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں قیامت میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ آپ اتنی سخت سزا نہ دیں، تو اس نے اس کا امکان پیدا کر دیا ہے. قرآن مجید کی ایک سورہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بیان کیا ہے
کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں نیکی کا راستہ اختیار کریں گے خدا نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ الا ما شاء ربک، یعنی جنت بھی خدا کی مشیت پر کھڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ میں بات؟ سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں یعنی آپ کی بات۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو لوگ نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کیے ہیں ان کو جنت کی بشارت دی ہے، الا یہ کہ میں کچھ اور چاہوں۔ اب ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا پروردگار، آپ نے اتنے وعدے کیے، آپ نے یہ کہا جنت ہمیشہ رہے گی، آپ نے یہ فرمایا جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، تو اب جب آپ فرماتے ہیں تو اس میں تو یہ امکان پیدا ہو گیا کہ آپ ہو سکتا ہے جنت کو ختم کر دیں، تو فوراً یہ کہا ہے کہ عطاً غیر مجزوز، نہیں، اس میں میرا وعدہ ہے، یہ میری وہ عطا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔